بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 272 سے لے کر 74 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائیں۔ خالق کائنات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، فرما رہا ہے اے محبوب کہ آپ جو ہے وہ ان کو بس ہدایت جو ہے اس کا راستہ دیں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، فرمایا جو کچھ بھی تم بہترین چیز خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے راہ میں، فرمایا فلانفسکم، وہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کہہ رہا ہے نا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یعنی وہ قرض ہے، قرض سے تعبیر کیا ہے، اس کو قرض کہا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ جو ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ کس کے لیے کرتے ہو؟ وہ اللہ کی تلاش میں تم کرتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، فرمایا جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یوفی الیکم، تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمایا کہ وہ فقراء اور وہ غریب کہ جو اللہ کی راہ میں رہ چکے ہیں، یعنی بند ہو چکے ہیں، اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور زمین پر وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ اتنا اللہ کی راہ میں نکل چکے ہیں تو وہ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور جاہل جو ہے وہ ان کی خودداری دیکھ کے ان کو غنی سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ یہ غنی ہیں جو کہ دست سوال دراز نہیں کر رہے، اس لیے وہ ان کو غنی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ہیں کیا؟ قرآن نے ان کو للفقراء فقیر کہا ہے کہ جو کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اصحاب صفہ تھے جو کہ صرف ادھر ہی رہتے تھے، نہ ان کا کوئی گھر تھا نہ کوئی تھا، بس ادھر ہی رہتے تھے، دن رات ادھر رہتے تھے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ وہ طالب علم تھے صفہ، صحابہ صفہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے اور ان کی تعداد بڑھتی کم ہوتی رہتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ان کی تعداد 400 تھی، ٹھیک ہے۔ 70 والا تو سنا ہے نا، ایک پیالے والا، انشاءاللہ وہ بھی حدیث بیان کریں گے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ کون تھے؟ یہ صحابہ صفہ تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ مہاجرین تھے، جب وہ ہجرت کر کے گئے تو ان کے بارے میں میرے رب نے فرمایا تھا ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں کہ جو ایک غزوات میں زخمی ہو گئے اور اپاہج ہو گئے اور گھر میں بیٹھ گئے، نہ چل سکتے تھے نہ پھر سکتے تھے، تو میرے رب نے ان کے لیے فرمایا ہے احصروا فی سبیل اللہ، بس قید ہو کے رہ گئے اللہ کی راہ میں، اب جو ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ زمین میں چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ فرمایا اس سے مراد وہ ہے، یعنی وہ سارے ہی مراد ہیں، یعنی وہ لوگ جو صحابہ صفہ تھے وہ بھی مراد ہیں، مہاجرین بھی مراد ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ بھی ہیں جو کہ زخمی ہو گئے اور جہاد کرتے کرتے ان کو ایسے زخم آ گئے کہ وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، تو یہ بھی جو ہے وہ اس کے مستحق ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ دیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے صحابہ کہ جو دست سوال
دراز نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے بڑی بھوک لگی تھی، فرمایا بھوک اتنی لگی کہ میں اپنے جگر کو، میں اپنے پیٹ کو زمین پہ رکھتا تھا، کبھی اور زیادہ شدت ہو جاتی تو میں پتھر باندھ لیتا تھا۔ کہا کہ اتنے میں باہر نکلا اس نیت سے کہ کوئی آئے اور ہو سکتا ہے کچھ دے دے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا تو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، کوئی مسئلہ پوچھا، تو میں نے کہا چلو مسئلہ بتاتے مجھے دعوت دے دیں گے، کھانے کے ساتھ لے جائیں گے گھر۔ کہتے کہ انہوں نے مسئلہ بتایا، وہ بھی چلے گئے۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان سے بھی ایسے ہی آیت قرآن پاک کی بیان کی تو مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتایا تو وہ بھی گزر گئے۔ کہتے ہیں اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں میرا تو خیال تھا بھوک لگی ہے، تم میری حالت دیکھیں گے، لیکن انہوں نے مانگا نہیں ہے، ان سے سوال نہیں کیا کہ بھوک لگی ہے مجھے کھانا دے، لیکن وہ بھی چلے گئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے نا مجھے مسکرا پڑے، حالت دیکھ لی نا مسکرائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ گھر۔ کہتے گھر گئے، دودھ کا پیالہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ہدیہ آیا ہے، کسی نے ہدیہ بھیجا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، کیونکہ وہ اکیلے تو نہیں تھے، 70 اور بھی تھے، کہا کہ سب کو لے آؤ، جتنے بھی صفحہ میں بیٹھے ہیں سب کو لے آؤ۔ وہ سارے کے سارے آ گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں کچھ ہوا کہ میں نے سوچا تھا یہ پیالہ مجھے ملے گا، بھوک کی شدت ہو تو پھر تو ایسی ہوتی ہے تمنا۔ کہتے ہیں کہ جب سارے صحابہ آ گئے ہیں، وہ سارے طالب علم اسٹوڈنٹ آ گئے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مجھے دیا ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پیالہ پکڑو، ان کو پلانا شروع کر دو۔ کہتے کہ میں نے پلایا، ایک کو، دو کو، سب نے پی لیا۔ اب میری باری، 70 تھے سارے، اب میری باری آئی تو پیالہ جو ہے وہ ابھی دودھ ختم نہیں ہوا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیاستہ کی کتاب ہے جامع ترمذی، کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ دودھ اس میں باقی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کہ تم پیو، تو اشرب فیہا، اس سے پیو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیا۔ پھر حضور نے فرمایا پھر پیو۔ پھر کہتے حضور کہتے رہے پیو پیو، حتیٰ کہ میں نے کہا حضور میں سیر ہو گیا ہوں، اب طاقت نہیں رہی کہ اور میں پی سکوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مجھ سے لیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تو سارا دودھ ہے تب ختم ہوا۔ کہتے 70 لوگوں نے دودھ پیا، ایک پیالہ ہے، سب نے پیا، دودھ ختم نہیں ہوا۔ تو یہ صحابہ صفا کی حالت تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک سے نڈال ہو کے میں باہر نکل آیا تھا۔ کہا کوئی بھی صدقات آتے، ہدیات آتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ میں جو پڑھنے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ تعریفون بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ان کی بھوک کا اندازہ لگا سکتے ہو، ویسے وہ دست سوال دراز نہیں کرتے۔ لا یسألون الناس الہافا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر، الہافا لپٹ لپٹ کر، گڑ گڑا کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ دیکھا نا فقیر پکڑ لیتے ہیں، وہ اصل میں وہ فقیر نہیں ہوتے، وہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ان کی نشانی بتائی، لا یسألون، وہ نہیں سوال کرتے، الناس لوگوں سے، الہافا گڑ گڑا کر، لپٹ لپٹ کر، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی کچھ تم بہترین چیز میں سے خرچ کرتے ہو پس بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، فرمایا وہ لوگ جو اپنے مالوں کو رات میں، دن میں، سرا وعلانیۃ، وہ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر یا اعلانیہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، فرمایا ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ اور فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔